الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے. میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے. تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو ماضی کے جھرونکوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی بات. عمر تھوڑا مار, عمر ہلکا ہاتھ رکھ. عمر جس کو مار رہا ہے اسے پہچانتا ہے تیرا ماموں ہے. ایک اور مکہ مارا, ایک اور چھپڑ مارا. حضور کا مکھڑا دیکھا, کہنے لگے جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. رشتہ دار لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک امت اس اسٹیج پر نہیں آ جائے گی خدا کی قسم مدینے کا دروازہ نہیں کھولے گا. مال سے, جان سے, اولاد سے, بیوی بچوں سے زیادہ جب تک سونے آقا کملی والے سے پیار نہیں نبھاؤ گے خدا کی قسم اللہ کعبے کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دے. مکے مدینے تو بہت دور کی بات ہے. اللہ زمزم بھی منہ کو نہیں لگائے گا, مدینے کی کھجوریں بھی چکھنے نہیں دے گا. کب تک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ دال سبزی چاول جتی کپڑے مکان کاروبار کار موٹر سائیکل, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. جیسے تو چاہے گا بندے ویسا لکھ دوں گا. قابل صد احترام میرے بزرگوں, عزیزوں, دوستوں, اتنی سی زندگی تھی, اتنی گزر گئی, اتنی سی رہ گئی.
اتنی اللہ سے دشمنی لے کے مول لے کے گزاری ہے، اتنی میں دوستی کر لو، اتنی زندگی کی دشمنی کو معاف کر دے گی۔ اتنے اختلافات کے باوجود، اتنے جھیڑے جھگڑے کے باوجود بھی رات کے آخری پہر میں اپنی رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا پہ آ کے کہتا بندے لوگوں کے سامنے تجھے صلح کرتے شرم آتی ہے، آج رات کے اندھیرے میں کر لے، تو نہیں آتا میں تیرے دروازے پر آ گیا۔ ما غرک بربک الکریم، کیسا ہے تو یار، میں تجھے کہتا ہوں کر لے نہ صلح، کر لے نہ صلح، کر لے نہ صلح، تو میری طرف منہ ہی نہیں موڑتا۔ چل ٹھیک ہے، ناراض رہتا ہے، ناراض ہی رہ کے خوش رہے، اتنا تو بتا دے ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اپنے رب سے جو ناراض ہوا چل وجہ ہی بتا دے، تو نے روٹی نہیں دی، تو نے پانی نہیں دیا، تو نے بچے نہیں دیے، تو نے بیٹی بیانے کے لیے پیسہ نہیں دیا، تو نے نوکری نہیں دی، تو نے رقبہ اولاد سامان نہیں دیا، کوئی چیز تو بتا بندے کمی کی، بتاتا بھی نہیں، صلح بھی نہیں کرتا، شکوے بھی کرتا ہے۔ حالانکہ تیرا میرا شکوہ بڑھتا کوئی نہیں، شکوہ تو مجھے کرنا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں تیری طرف دیکھتا رہتا ہوں، تو ایک طرف ایک دفعہ بھی میری طرف مڑ کے نہیں دیکھتا۔ میرے پاس سے گزر کے جاتا ہے، میں کہتا ہوں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، سائیکل موٹر سائیکل والا پاس سے گزرا، آواز دے کے آ جا آ جاؤ، بات سن، او یار بات سن بات سن، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من، سن الصلاۃ خیر من النوم، سوتے ہوئے جگا رہے، پھر بھی نہیں آتا۔ بتا تو صحیح ناراضگی کس وجہ سے؟ تیری آنکھوں کے رنگ بھرنے میں ہم نے کمی کی، تیرے چہرے کے نکھار میں کوئی ہمارے سے کمی رہ گئی، تیرے وجود کے فربہ بنانے میں کیا ہم نے تیری شان میں کمی کی؟ 86 سال میرا پاک پیغمبر جھولی پھیلا کے مانگتا رہا، تجھے تو میں نے مانگنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ مولانا بھی فرما رہے تھے انی وان العظم منی واشتعل الراس، بڈھا ہو گیا، چہرے کے بال چھائیاں پڑ گئی، بال سفید ہو گئے، تب جا کے دیا۔ تو نے تو سوچا ہی نہیں، تیری بیوی نے تو جیو کر کے اشارہ کر کے بلایا اور کہا ذرا اندر آ، تو اندر گیا، انہوں نے کہا مبارک ہو، تیرے گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے۔ میرے بندے تجھے چاہیے تھا کہ سجدے میں پڑھ کے میرا شکر ادا کرتا۔ جب میں نے دے دیا، میں نے کہا چل اسے دے کے دیکھو۔ ماں کی کوکھ کے پگھوڑے میں آیا، رات کے اندھیرے میں جب تو کہتا تھا ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، پائلٹ بناؤں گا، فوجی بناؤں گا، میں سن رہا تھا، ایک مرتبہ بھی تو نے کہا کہ میں اسے اللہ کا بندہ بناؤں گا، ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا فوج۔ ایک میری آسمان کی طرف میرے خزانوں میں پلاننگ ہو رہی تھی، ایک تیری طرف پلاننگ ہو رہی تھی، ایک میں نے نتیجہ تیار کیا تھا، ایک تو نے نتیجہ۔ پیدا ہوا تو نے گود میں دیکھ کے کہا کھلاؤں گا کہاں سے، پلاؤں گا کہاں سے، سلاؤں گا کہاں، رکھوں گا کہاں۔ میں نے کہا اے کملے، یہ سوچ میری، یہ فکر میرے ذمہ تو نہ کر، میں نے کھلانے کا، پلانے کا، سلانے کا، رکھنے کا، رشتے کا، سب اس کا انتظام کر کے پھر بھیجا۔ میں نے اپنے بندے کی پرواہ کی، میں نے اس کے سفر کا بیگ تیار کر کے اس کے ساتھ بھیجا ہے، کوئی ٹینشن، نو ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ موت کی ٹرین آنے سے پہلے، ملک الموت کی جھنڈی دکھانے سے پہلے، جس طرح گناہوں سے پاک میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا، اسی طرح گناہوں سے پاک ہو کر میرے پاس تو نے آنا ہے، بس تیرا یہ کام۔ لا نسألک رزقا، تیرے سے رزق کا سوال نہیں، روٹی کپڑے مکان کے نعرے میں زندگی گزر گئی، تمہارے سے یہ کوئی سوال نہیں۔ جیسی چیز میں نے دی، مثال کے طور پہ آپ کسی محلے دار سے کوئی چیز لیتے ہو،
کسی سے موٹر سائیکل، کسی سے کار آپ نے ادھار لے لی تو آپ کی کوشش ہوتی ہے اگر اس پہ مٹی پڑ جائے تو وہ بھی صاف کر کے دو. یار کیا کہے گا، دیا تھا کچھ اور واپس کچھ اور کیا، جیسی دی تھی ویسے واپس کی. دنیا کا تو اتنا رکھ رکھاؤ کرتے ہو، اور اللہ نے ایسا پیارا عطا فرمایا، عیبوں سے پاک، گناہوں سے پاک، نفرتوں سے پاک، دکھوں سے پاک، بغض، بے حیائی، غیبت، چغلی، سب سے پاک، اور اللہ کے دربار میں سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے ایسا بھیج رہا ہے کہ اگر ایک دن یہ پڑا رہا اتنی بدبو پھیلے گی اس کے پاس کوئی بھڑکنے کے لیے تیار نہیں. بھیجا تھا ہم نے، کیسا آیا ہے، اور تو کہتا ہے پوچھے بھی نا، اتنا بھی ہمارا حق نہیں ہے. جیسا ہم نے تجھے بھیجا تھا ویسا تجھے کہا ہو کے ویسا ہی آنا، اور تو دولت کے نشے میں شرک اور بدعات کی بدبو میں لپٹ کر ہمارے پاس آیا. میری چیز ہے، میرا اتنا بھی حق نہیں میں تیرے سے پوچھوں نا. اور دنیا کے اندر تجھے کوئی کہتا تھا تیرے سے پوچھے گا، کہتا چل اپنا کام کر، اللہ نبی وارث ہے، چل اپنا کام کر، اللہ نبی وارث ہے. تجھے کوئی آ کر قبر آخرت کی فکر بتاتا تھا، کہتا چل یار تو اپنی فکر کر، سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے سے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے. 11:45 سے 12:15 یا سے ابو یا 2-4 منٹ اوپر یا نیچے، شاید گھڑی ٹھیک ہی ہو. اتنی دیر میں آپ نے کسی مسلک کا سہارا لے کر نہیں بیٹھنا میرے سامنے، معذرت کے ساتھ میرا اپنا مزاج ہے. کسی فرقے کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا. یہ بھی 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ آواز ایسی آئے گی کہ آپ کانوں میں انگلیاں دیں گے. یہ تو بار بار منہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا، مولانا آپ تھک جائیں گے، اسے اس کی جگہ رہنے دیں. مجھے بھی شروع تو ہونے دینا یار. گاڑی گرم ہوگی، 5ویں گیئر پر سٹارٹ ہوتے کو تھوڑی لے کے جاتا ہے. آپ درود شریف کا ساتھ میرے ساتھ رکھیں، بس پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. دیکھو بات اتر گئی. مجھے بس چھیڑنا نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے مانگ کے بیٹھتا ہوں. یقین کریں مجھے 7-7 8-8 مہینے اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں مجھے نہیں کتاب دیکھنے کا موقع ملتا. اللہ سے مانگتا ہوں، مجھے سفر میں ٹائم ہی نہیں ملتا، مجھے سونے کا نہیں ملتا کتاب دیکھنے کا. میں یقین صحیح طریقے سے مجھے استنجا خانے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا کہ میں تسکین سے اپنے پیشاب سے فارغ، 1 چل 2 چل، بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ. بس آپ درود شریف کا ساتھ رکھیں اور بس مجھے اللہ سے مانگ کر بولنے دیں. بس انشاءاللہ میں علماء کرام کے زیر سایہ بیٹھ کر مطمئن کر کے جاؤں گا، اور اپنی ایک ایک بات کا پوری دنیا سنتی ہے مجھے. صرف آپ کا یہ علاقہ نہیں، پوری دنیا مجھے الحمدللہ سنتی ہے، اور ہم لوگ پوری دنیا سے دعائیں ملتی ہیں. میں کرونا میں مبتلا ہوا، مجھے کشمیر سے ایک ڈپٹی صاحب نے فون کیا، کہنے لگے مولانا اللہ کی قسم آپ کو کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ کون ہو؟ کہنے لگے حاضر سروس DSP. میں نے کہا اچھا جی، نام انہیں بتایا. میں نے کہا خیر ہو. کہنے لگے مولانا جب سے تیرے بیان سننے شروع کیے. کب تیرا بیان شروع کیا؟ لینے جا رہا تھا کہیں اور میری بات طے ہو چکی تھی کہ اتنے لوں گا اور اس جگہ آ کے دے گا. مولانا میں کچھ انتظار کرنے لگا تو میرے ڈرائیور نے موبائل کے اوپر تیرا بیان لگایا اور تو رو رہا تھا. میں نے کہا بند کر. میرا ڈرائیور کہنے لگا کہ 2 منٹ اسے سن تو صحیح. کہ مولانا اللہ اکبر، رشوت خور بن کے گیا تھا، اللہ کا بندہ بن کے واپس آیا. کہنا مولانا تصویر بھیجوں؟ اس نے اپنی تصویر بھیجی، اتنی اس کی داڑھی کالی سفید. میں نے کہا تو آپ کسی مسجد کے مولوی صاحب ہو کہ DSP صاحب ہو؟ کہ 2 سال پہلے DSP تھا، اب میں مولوی صاحب ہوں. پھر مجھے کہنے لگا مولانا آپ کو پتہ ہے جتنی میری تنخواہ ہے آتی بعد میں ہے،
جن جن سے جا کر میں نے پیسے وصول کیے ساری تنخواہ بانٹ کے آتا ہوں، مولا معافی مل جائے گی؟ پھر قسم اٹھا کے خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، کہتا کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی تھی، تہجد نہیں قضا ہوتی؟ کہنے والا جب سے تیرے بیان سننے شروع کیے روزانہ مصلی پر 2 سے 2.5 گھنٹے بیٹھ کر تیری سلامتی کی جھولی پھیلا کے دعا کرتا ہوں، تجھے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بڑی لوگوں کی دعائیں، بڑی لوگوں کے الحمدللہ دعائیں۔ بس تار سے تار ملنے دیجیے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے دوستی کر لیجیے۔ ہمارے پیر و مرشد جو اس وقت موجود ہے خاکوانی صاحب فرمایا کرتے اللہ سے دو، اللہ سے لے لو، بس درمیان میں نہ کسی کو دکھا کے نہ دینا، چپکے سے پردے میں دو، پردے میں لو۔ اللہ سے اتنی دوستی کرو جب وہ مانگے دینے میں دیر نہ کرنا، جب تم مانگو گے تو وہ دینے میں دیر نہیں کرے، جب وہ مانگے تو کسی سے مشورہ نہ کرنا، اور جب تم مانگو گے وہ تیرے ماں باپ کو ہی پتہ نہیں لگنے دے گا، وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تیرے وہم و گمان بھی ہوگا۔ اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کیجیے۔ اب بات پتہ نہیں کہاں چل رہی تھی، کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، کوئی یاد کہاں شروع کی تھی ہم نے بات؟ ہاں، کرونا میں میں ہو گیا مبتلا اور سانسیں لینا بھی مشکل ہو گئی، اور 8 دن مسلسل منہ سے خون رمضان المبارک میں نکلتا تھا۔ زندگی کے اندر پہلی مرتبہ میرے 4 روزے چھوٹے، جاتا ہوا ٹانگ کے اوپر اثر چھوڑ کے چلا گیا، بالکل ٹانگ بیکار کر کے۔ تو اس وقت لوگوں کی دعائیں جو تھیں، ایک شاعر نے کہا تھا نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ زندگی میں دوست بنائیے گا، دشمن نہ بنانا، کوشش کرنا 4000 آدمی کے بجائے 4 آدمی جنازے میں لے جانا، اور ان 4 میں سارے کے سارے ایسے ہوں جو تجھے دل سے دعا دیں۔ کوشش کرنا اپنے جنازے میں کہ جمع غفیر میں کوئی ایسا آدمی نہ لے کے جانا جو آپ کے میرے جنازے کو کندھا دے، منہ کے اندر کپڑا ٹھونس کے ہنسنے لگ جائے، اور دل میں کہ اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ قیامت کا دن ہوگا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، مکے مدینے کی عید، اعتکاف، ادھر آئیے جی اس کے جنازے میں کیوں ہنس رہا تھا اور کیوں کہا تھا اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی؟ بتا اس نے تجھے کس موقع پہ ذلیل کیا تھا، کہاں تیرا دل دکھایا تھا، کہاں اپنے پیسے کی اور اپنے کپڑے کی چمک کی دھوس دے کر تجھے ذلیل کیا تھا؟ آنا ذرا، اس سے نہ ڈریے، گردن میں اس کی مروڑوں گا، آج میری گرفت میں ہے، آج میرے قابو میں ہے۔ فرشتوں اس کی زبان پر گانٹھ گرا باندھ دو، اور اس کی زبان اندر ہی اس کے نڑکھڑے کے ساتھ لپیٹ دو۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ زبان کا بول تو ختم ہی ہو جائے گا، پروردگار عالم اعلان فرمائے گا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ فرشتوں بلاؤ، زبان سے نہیں بلایا جائے گا بلکہ ہاتھ کی ہتھیلیاں بولیں گی اور پیر بولیں گے۔ حدیث پاک میں آئے انسان کی ران بول بول کے کہے گی الہی نماز کا وقت ہوا کرتا تھا، منہ پھیر کے تیرے گھر سے چلا جایا کرتا تھا۔ پکڑی سے دکان کے اوپر 15 گھنٹے کھڑا رہتا ہے، اس کی ٹانگ میں درد نہیں ہوتا تھا، سجدہ کرتے اس کی کمر میں درد ہوتا تھا۔ پکڑی سے الہ العالمین سورہ ملک اس کی دکان پر، سورہ واقعہ اس کی دکان پر، اور اسی طریقے سے سورہ رحمان، سورہ یاسین کا سائن بورڈ اس کی دکان پہ لگا پڑا تھا، لیکن ان کی چھاؤں میں بیٹھ کے حلال روزی کے دعوے کرتا تھا، تو اتنے بھر کے سے جھولی میں روزے دیا کرتا تھا۔ پروردگار عالم اس قرآن کو دیکھ کر بھی اسے حیا نہیں آیا کرتی تھی، تیرے آگے سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوا کرتا تھا۔
فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوے لوگوں دنیا کا عطر لگانے کے بجائے اعمال کا عطر لگاؤ، کیونکہ جب ملک الموت انسان کی چرپائی کے قریب آتا ہے وہ اس کے اعمال والی گٹھڑی نہیں دیکھتا، اس کے جسم کے جوڑوں کو سونگنے لگ جاتا ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے کیا سونگ رہا ہے؟ کہ اس کے جوڑوں کو سونگ کے دیکھ رہا ہوں نیکی کی خوشبو بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ ساری زندگی اللہ کے آگے سجدہ نہیں کیا، پروردگار عالم کی مخلوق کا احساس تیرے میرے دل کے اندر نہیں آیا، نیکی کا کبھی خیال ہی آپ کے میرے دل کے اندر نہیں آیا۔ اور میرے عزیزو شر البلدان یسواقها، بازار شیطان کی جگہ، آباد 24 گھنٹے ہیں، بازار سے آنے کو دل نہیں کرتا، خدا کے گھر میں جانے کو دل نہیں کرتا، میں کیسے مان جاؤں تو میرا بندہ ہے؟ کوئی نشانی تو تیرے پاس ہوگی، کوئی نشانی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا وضو صحیح طریقے سے کیا کرو، جس جسم کے حصے پہ وضو کا پانی لگے گا قیامت کے دن وہ اعضاء 14ویں چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، ان اعضاء کی چمک کو دیکھ کے پہچان لوں گا میں محمد عربی کا یہ پاک امتی ہے۔ ورنہ میرے عزیزو نماز کا سجدہ چھوڑ کر پہلے میں آپ کو اللہ اور بندے کا تعلق بتاؤں۔ اللہ اور بندے کا تعلق کیا ہے؟ کیا رحمت دو عالم نے ارشاد نہیں فرمایا جس کا مفہوم ہے جسے 5 وقت خدا کے گھر کے دروازے کے پاس دیکھو آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ قبر تیار ہے روزانہ میرے عزیزو، اللہ اکبر، انسان کو مرنے والے کو جو اس کی قبر کے اندر قبر میں جائے گا روزانہ اس کو پکارتی ہے، اور میرے عزیزو کہتی ہو لوگوں میں اندھیری کا گھر ہوں، سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں، میں وحشت ناک گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، یہاں اعمال کی گٹھڑی لے کے آنا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے جنازے کے آگے آگے جا رہے ہیں، علماء اکرام نے لکھا جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کے پاس پہنچے، رہا نہ گیا، اپنی لاٹھی کو زور سے زمین پہ مار کے کہا اے قبر ذرا خیال کرنا تیرے اندر خاتون جنت آ رہی ہے۔ پتہ یہ کون ہے؟ اس کا ابا محمد مصطفیٰ، اس کی اماں خدیجۃ الکبریٰ، اس کا بیٹا حسن مجتبیٰ، اس کا گھر والا علی المرتضیٰ، خود یہ فاطمہ الزہرا۔ اے قبر ذرا خیال کرنا تیرے اندر خاتون جنت سمانے والی ہے۔ علماء اکرام نے لکھا قبر کی مٹی بولی اے ابو ذر خیال کر، قبر حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں، قبر تو عملوں کا گھر ہے، یہ اعمال کا صندوق ہے، عمل اچھے لے کے آؤ گے اچھا سلوک کیا جائے گا، اگر عمل اچھے نہ ہوئے تو میرے ساتھ اچھا اسی کی کوئی امید نہ رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، حضرت علی حضرت حسن کے ساتھ آئے اور آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے۔ 28 مرتبہ 27 مرتبہ جس کے زبان پر اللہ نے قرآن اتارا، آپ نے فرمایا عمر ماں مرے اولاد روئے گی، اولاد مر جائے ماں باپ روئیں گے، عمر تیری موت پر قیامت تک میرا اسلام روتا رہے گا۔ کلمہ پڑھا، رحمت دو عالم نے فرمایا تھا عمر تیرے کلمہ پڑھنے سے کوئی شیطان ایسا نہیں جو تیرے سے ڈرتا نہ ہو، اور آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر تیرے کلمہ پڑھنے پہ فخر نہ کرتا ہو۔ میرے عزیزوں کون عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ اللہ اکبر۔ مدینے کی گلی میں ایک عورت چلتی چلتی آئی، رات کا وقت تھا، اندھیرے میں آ گئی اور آ کے کہنے لگے عمر پریشان ہو؟ آپ نے فرمایا گھر جا کے بیٹھ۔ عمر کے ہوتے ہوئے جانور پریشان نہیں، خدا کی مخلوق کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگے عمر میرے ہاتھ میں کٹوری دیکھتا ہے، کہ جی کہ اس کٹوری میں دکان سے میں تیل خرید کے لے کے آ رہی تھی، رات کے اندھیرے میں پیر کی ٹھوکر لگی، تیل زمین پہ گر گیا اور اچانک مٹی نے میرے تیل کو جذب کر لیا، عمر میرا تیل واپس دلا ورنہ تیرے عدل کا کیا فائدہ؟ حضرت عمر نے فرمایا بی بی کوئی بھلی بات کر، زمین سے تیل میں تجھے کیسے نکال کے دوں؟ غلام اسلم جب بیت المال سے تیل کی پیالی بھر کے لا دے، اگر نہ عمر سے پیسے لے لے اور جا کے دکان سے تیل لے کے آ جا۔ چیخ مار کے کہنے لگی عمر اگر میرے پیسوں سے تیل لینا ہوتا تو تیرے سے زیادہ پیسے میرے پاس ہے، عمر تیرے عدل کا کیا فائدہ؟ محمد کے عمر ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر میرا وہی تیل واپس
واپس کرا جو زمین کے اندر چلا گیا ہے۔ دنیا نے دیکھا، آسمان کے ستاروں نے دیکھا، حضرت عمر نے اپنا درہ اپنی کمر کے پیچھے سے نکالا اور گھما کر زمین کو دکھایا کہ تیل واپس کرتی ہے کہ نہیں، ورنہ مارو درہ تیری خبر لوں۔ اللہ اکبر، درہ زمین کی طرف جا رہا تھا، زمین سے نکل کر تیل واپس آ رہا تھا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، پیر میں جوتی کوئی نہیں، ہوا پانی آگ پر حکومت ہے، 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے۔ اللہ اکبر، صداقت صدیق کو آگے ان کے وعدے کو نبھانے والا ہے۔ میرے عزیزوں، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، صحابہ کہنے لگے عمر اتنے پیسے تو لے لے تیرے پیر میں جوتی آ جائے۔ کہنے لگے 2 یار مجھ سے جدا ہو کے کامیاب ہو کے چلے گئے، بیت المال کے لوگوں کے پیسوں سے جوتا خرید کے عید کی نماز کے لیے جاؤں، قیامت کے دن نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ گئے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بلا لیا، کہنے لگے جلدی آؤ میری بات سنو، ضروری کام ہے۔ سارے صحابہ اکرام آ گئے، اللہ اکبر، کہنے لگے وہ لوگ جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جوانی کی بات ہے، قد کاٹ میں بڑا اونچا تھا، زوراور تھا، طاقتور تھا، جسم میرا بڑا مضبوط تھا، ہماری غریبی کی وجہ سے کبھی کبھی جب ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہوا کرتا تھا، ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہوا کرتی تھی، میری اماں میری خالہ بنی مخزوم میں میری خالہ کے گھر مجھے بھیج دیا کرتی، جب میں اپنی خالہ کے گھر جاتا میرا خالو دیکھ کے کہتا ویلی قوم آ گئی، فارغ لوگ آ گئے، تو کیا سمجھا تیرے گھر میں آٹا ختم ہو گیا، میں تجھے چرپائی پہ بیٹھ کے روٹیاں کھلاؤں گا، چل میرے ساتھ بکریاں چرانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا چاچا میرا خالو بکریاں چرانے مجھے اپنے ساتھ لے جاتا، شام کو جب میں تھک ہار کے واپس آتا تو ہتھیلی میں کشمش رکھ کے مٹھی میری ہاتھ میں پکڑا دیتا اور کہتا چل اس کشمش مٹھی سے گزارا کر لے۔ اللہ اکبر، اتنے میں اذان ہوئی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلنے لگے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا عمر خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو نے یہ بات سنانے کے لیے سارے مدینے والوں کو مسجد میں اکٹھا کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے برسات جاری ہو گئی، فرمایا بھائی عبد الرحمن، اس لیے میں نے آپ کو اکٹھا نہیں کیا تھا، میں آپ کو یہ بتلاؤں، آج کچھ مصر اور شام سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے جب میرے سے مصافحہ کیا میری طرف دیکھ کے واہ واہ کرنے لگ گئے اور کہنے لگے عمر تیری خلافت کے، تیرے عدل کے، تیرے حکومت کے ڈنکے ہمارے ملکوں میں بج رہے ہیں۔ میرے بھائی میں نے اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھا تو میرا دل یوں یوں کرنے لگا، میرے دل کے اندر فخر محسوس ہونے لگا، میں نے سارے مدینے والوں کو اکٹھا کر کے مسجد نبوی کے ویڑے میں بٹھا لیا اور میں نے اپنی حیثیت بتلائی کہ میرا ماضی یہ ہے، عمر ذرا اپنی اوقات میں رہ، اگر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا عمر یہ تیری طاقت کا کمال نہیں ہے، آمنہ کے لال کی نگاہوں کا کمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر کے پاس آئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، غمی کے آثار دیکھے، چہرہ پریشان دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے حضرت علی کہنے لگے عمر خدا تیرا بھلا کرے، جوانی کے اندر خلافت میں سب کو ڈراتا رہا، آج موت سے ڈر گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور زیادہ رونے لگ گئے، کہنے لگے علی اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے کیا پتا، تو سمجھتا ہے کہ موت سے ڈر رہا ہوں، اللہ کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا، ڈر مجھے اس بات کا لگ رہا ہے پتہ نہیں مرنے کے بعد عمر کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ مسجد نبوی کے اندر آ کے بیٹھے، صحابہ اکرام کا مجمع ہے، فرمانے لگے اسمعوا واطیعوا، او لوگو میری بات سنو میرا کام مانو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنیں گے نہ تیرا کام مانیں گے۔ عمر پہلے یہ بتا تیرا یہ نیا کرتا یہ کپڑا تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ ہم نے تیری بات نہیں سنی، شادیوں کی بات نہیں کرتا، موت میت پر نئے جوڑے سلوا کر پہننے والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا آپ نے میں نے اللہ نے جو کپڑے عطا فرمائے اس کا جواب نہیں دینا؟ کیا ہم نے ان کپڑوں کا حق ادا کر دیا؟
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ کی میری کائنات کی اماں جان سے، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ او لوگو، آپ نے فرمایا تھا عائشہ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ کہ جی اللہ کے نبی۔ پھر فرمایا عائشہ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ کہ جی اللہ کے نبی۔ عائشہ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ جی جی اللہ کے نبی۔ فرمایا پھر عائشہ وعدہ کر۔ جی کیا وعدہ کروں؟ فرمایا اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پر پیوند نہ لگ جائے۔ دس دن میرے عزیزوں کپڑوں کے رنگ بدل بدل کر، جھنڈوں کے رنگ بدل بدل کر، اپنی زبان کے ترانے بدل بدل کر کس کی بیٹی کو بازاروں کے اندر لا کر پریشان کیا۔ اگر میں اگلی بات کروں گا تو لوگوں کا گلہ ہو جائے گا کہ پہلے ہم تھوڑے لڑے ہوئے تھے، مولوی صاحب لڑوا کے چلے گئے، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں گندا بولنے کی۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کا مالک ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ اوے لوگوں، اللہ اکبر، کوئی کسی کی بیٹی کا نام بازار میں لے، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ نبی کے خاندان کی بیٹیوں کو بازار میں لڑایا، بتاؤ کملی والے سے کیسے برداشت ہو رہا ہوگا؟ 2004 سے اللہ 2018 تک دیار حبیب کا دیدار کراتا رہا۔ یہ کرونا کی وجہ سے داخلہ ہی بند ہو گیا۔ آخری سال بچوں سمیت میں ویل چیئر پہ بیٹھا تھا، میرے بچے کہہ کے تھک گئے کہ بابا چل جنت البقیع میں چلے۔ میں نے کہا بچوں تم جاؤ، میں نہیں جاتا، میں یہیں سے بیٹھ کے سلام عرض کر دوں گا۔ میری گھر والی کہنے لگی عبد الحنان جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں اندر جب داخل ہوں گا جنت البقیع کے مین گیٹ سے، دائیں طرف میں نظر دوڑاؤں گا، خاتون جنت آرام فرما رہی ہے، ادھر دوڑاؤں گا، نبی کی 9 بیویاں قبر کے اندر آرام فرما رہی ہیں۔ یہ دنیا نے اللہ اکبر، اسحاق نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا، یہ آنکھ اتنی نکمی ہو گئی، اتنی بے حیا ہو گئی، پاک عورتوں کی مٹی جو قبر کی ہے ان کو دیکھنے کے یہ قابل نہیں رہی ہے۔ دروازے کی کنڈی بجی، کون؟ کہ جبرائیل علیہ السلام۔ اور حیثیت ذرا سوچ سمجھ کے، اور ان کا نام تو ارکے گلاب کی کلیاں لے کر، ارکے گلاب سے کلی کر کے ان کا نام لیا کر، اپنے ہونٹوں کو خوشبو لگا کے کیا کر، رب کعبہ کی قسم تیرے میرے بچوں کے نام تیرے میرے ماں باپ نے رکھے ہیں، نبی کے خاندان کے بچوں کے نام عرش والے خدا نے رکھے ہیں۔ مجھے نہیں پتا بازاروں میں نام لو، جلسوں میں نام لو، لیکن ادب کے تقاضوں سے نام لو۔ اللہ اکبر، ان کے ناموں میں بے ادبی نہ کر دینا کہ کملی والا حوض کوثر پر آپ کو مجھے دیکھ کے منہ موڑ لے۔ آپ نے میں نے کل کیا کھایا تھا یاد ہے؟ جمعے کی نماز کے بعد کھانے میں کتنی مرتبہ پانی پیا تھا یاد ہے؟ کوئی چیز یاد نہیں، لیکن آنے والا کل ہر ایک کو یاد کروایا جائے گا۔ جب مارے پریشانی کے انگلی منہ میں ڈالے گا پورا ہاتھ چبا جائے گا، کپڑا تل کے اوپر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، ایک آدمی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کس سے دوستی لگاؤ۔ ایک آدمی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، آدم علیہ السلام دیکھ کے کہیں گے یا ابن الصالح، یا اخی صالح، آمنا کے لال، مکے کے در یتیم، یہ دیکھو آپ کا امتی کلمہ پڑھنے والا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ رحمت دو عالم دیکھیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے چھوڑ دو میرا امتی، کہیں گے آپ اللہ سے درخواست کیجئے، اس کے حکم سے پکڑا، اسی کے حکم سے چھوڑیں گے۔ اللہ کا پاک پیغمبر اللہ کے سامنے آ کے رونے لگ جائے گا۔ اللہ فرمائے گے محبوبہ، امت نے طائف کی گلیوں میں پتھر مار مار کے تھوڑا رلایا جو آج پھر رونے لگ گیا ہے۔ شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں اس وقت تھوڑا رویا تھا جب تیری بیوی کا سر خدیجہ الکبریٰ کا جھک گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اشارہ کر کے کہنے لگی پیچھے دیکھ، 5 دن ہو گئے تیری بیٹیوں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ اور تجھے تیرے بچے عزیز ہیں، حضور کو اپنی فاطمہ عزیز کوئی نہیں، زینب عزیز کوئی نہیں، رقیہ ام کلثوم کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی دیکھو جی آپ یہ دروازہ بند کرو، میرے بچے بند کرو اس کھڑکی، یہ چھت میں رستہ اختیار کر لیا جانے کا، بند کرو دروازے۔
سیدہ خدیجہ الکبریٰ عرض کرنے لگی پیچھے دیکھیے 5 دن ہو گئے بچیوں نے کھایا کچھ نہیں، چاہتے جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتے، جبرائیل نوکر بن کر اپنے پروں میں جنت کے کھانے اٹھا کے لے آتا۔ خزاں کا موسم ہے، موسم بہار کوئی نہیں، درختوں کے پتے بھی پیلے پڑ گئے۔ اماں خدیجہ کہتی ہے ایک درخت کے پاس گئے اور جا کے ٹہنی کو یوں کر کے ہلایا، سوکھے پتے زمین پہ گرے، سب کو سمیٹ کے جھولی میں لے آئے اور لا کے خدیجہ الکبریٰ کے دوپٹے کے دامن میں ڈال دیا اور فرمایا خدیجہ کہ جی اللہ کے حبیب کہ میری بچیوں کو پتھر کے اوپر اس کو رگڑ کر اس کا ثبوت بنا کے پانی سے نکل جاؤ، کملی والا یہ تو برداشت کر سکتا ہے، میرا خاندان قرآن چھوڑ دے، کملی والا یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ چلو میرے عزیزو الماریاں یا کوئی نہیں، کہیں تو قرآن پاک پڑھو گے، شاید بار پڑھو، جاؤ جا کے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں، جو قبر میں آئیں گے وارث بن کے، جو حشر میں قرآن وارث بن کے آئے گا، جو جنت کے اندر جہاں جنتی کا مکان ہوگا وہاں پڑوسی بن کے ساتھ رہے گا۔ پوچھو تو صحیح کتنا عرصہ ہو گیا، اتنے حضرات بیٹھے سب کی بات نہیں کرتا، کتنوں نے تجھے کھول کے دیکھا ہے؟ روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، ساری دنیا چکر کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے دروازے پہ کائنات کا نبی آ کے کنڈی بجائے اور اندر سے آواز آئے من دق الباب، کون دروازے پر؟ جواب ملا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہہ رہی ابا جان اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ہے تو اندر نہ آئے، اگر اور کوئی نہیں تو آپ اکیلے تشریف لے آؤ۔ حضور نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنا پورا بدن لپیٹ سکے۔ الماریاں کھول کے دیکھو کپڑوں پہ کپڑے، لیکن جھگڑا ہے جب سے تیرے گھر میں آئی میں نے کوئی سکھ کا جوڑا نہیں پہنا ہے۔ اس میری بیٹی سے کہہ دے کپڑے کے لیے اپنے شوہر سے منہ ماری مت کر، اگر تم دونوں کو لڑتا خدا نے دیکھ لیا اور وہ دیکھ رہا ہے، اگر اس نے اپنا منہ بنا لیا وہ غصے میں آ گیا تو دنیا کے کپڑے تو دے گا، اللہ جنت کے جوڑوں سے محروم کر دے گا۔ لا نسمع ولا نطیع، عمر تیری بات نہیں سنیں گے جب تک یہ نہیں بتائے گا یہ تیرے پاس نیا کرتا کہاں سے آیا ہے۔ سر جھک گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے آئے اور اپنے باپ کا ہاتھ ہلایا، کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا جس کی اولاد جوان ہو ان کے باپوں کے سر جھکا نہیں کرتے بلکہ سر فخر سے اٹھا کرتے ہیں۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے میں غلط کہہ گیا ہوں، 4 بچوں کے باپ، جب بچے جوان ہیں لیکن باپ ہاتھ میں لاٹھی لے کے چل رہا ہے۔ اتنا مت پریشان کرو اپنے ماں باپ کو کہ پروردگار عالم رحمت کی چادر ہمارے سر اٹھا لے۔ اتنا پریشان مت کرو اپنے ماں باپ کو، قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہونٹوں سے اللہ اکبر حوض کوثر کا پیالہ بھرے کر دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چچا سلیمان فارسی پہلے میری بات سنیے، آؤ میں بتاؤں یہ میرے باپ کے پاس نیا کپڑا کہاں سے آیا۔ کل میرے ابا جان نے جو بیت المال میں مسلمانوں کے لیے کپڑا آیا تھا سب کو 1 گز تقسیم کیا تھا۔ میرے باپ کا قد لمبا، میرے باپ کا 1 گز میں کرتا نہیں بنتا۔ میرا ابا شام کو جب میں اپنے باپ کے گھر گیا تسلے میں پانی لے کے میرا باپ کپڑا جسم سے اتار کے کپڑا دھو رہا تھا، جہاں سے کپڑے کو رگڑتے اللہ اکبر کپڑا چھیٹ جاتا، کپڑا پھٹ جاتا۔ میرے باپ کے ہاتھ سے کرتا لے کے یوں کیا تو جگہ جگہ سوراخ تھے۔ میں نے کہا ابا یہ پہن کے کل مدینے کی مسجد میں جاؤ گے؟ حضرت عمر ہو کے کہنے لگے بیٹے اس کے علاوہ تیرے باپ کے پاس کرتا کوئی نہیں۔ ابا جان چچا سلیمان فارسی میں گھر گیا، جو میرے حصے کا کپڑا تھا وہ میں نے اپنے باپ کو لا کے دیا۔ میرے باپ نے 2 کپڑوں کو جوڑ کے یہ سادہ سا کرتا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رو کے کہنے لگے بیٹے بس کر، نہ کر۔ سلیمان فارسی کہنے لگے عمر اسے کہنے دے، اگر آج اس نے تیرا دفاع نہ کیا تو کل گلیوں چراہوں میں امت تجھے بھونکے گی۔ اگر آج 2 گز کرتے کا تُو نے نہ بتایا کل چوکوں میں تیرا نام دے کے امت سر پہ مٹی ڈال کے کہے گی فاطمہ کا باغ کھا گیا۔
ایمان سے بتاؤ، تیرے میرے بچے کو کوئی تھپڑ مار دے، اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ جو نبی کی بیٹی کے پیٹ پہ لات مارے، اسے دھکے دے کے اپنے دربار سے نکالے، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کیسا باپ عربی محمد ہے جو اپنی بیٹی کو مارنے والے کو اپنے روزے میں سلا رہا ہے؟ یا تو عمر کو نبی کے روزے سے نکال دے، ورنہ مان جائے کہ عمر فاطمہ کا دشمن نہیں تھا، فاطمہ کی چادر کا چوکیدار تھا۔ میرا یار میرے یار کے سامنے، میرے سامنے میرے یار کے گلے کرو، میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ رحمت والے نبی کے سامنے جب ان کے یاروں کے گلے ہوتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ کن کے گلے کرتے ہو؟ جس نے اپنی بیٹی قدموں پہ لا کے وار دی۔ کن کے گلے کرتے ہو؟ جنہوں نے تن کے کپڑے اتار کے حضور کے قدموں پہ رکھ دیے۔ کن کے گلے کرتے ہو؟ جنہوں نے سب کچھ پیغمبر کے قدموں پہ وار دیا۔ اللہ اکبر! کیا تجھے ہجرت کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے یاد نہیں جب صدیق گود میں سر رکھ کے لٹایا ہوا تھا اور صدیق اکبر حضور کا چہرہ بار بار دیکھ رہے تھے؟ رحمت دو عالم نے صدیق اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، صدیق راتیں 3 ہیں، دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، روزہ انور میں سنا کے محمد تیری پہرے داری کرے گا۔ اوے میرے عزیزو، آج تمہارے علاقے میں کوئی قادیانی مر جائے، اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا برداشت کرو گے؟ 1400 سال کے بعد اوے نبی کے دشمن کو مسلمانوں کے قبرستان میں برداشت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! اللہ کیسے گوارا کرے گا نبی کی بیٹی کے دشمن کو حضور کے روزے میں لا کے بٹھا رہا ہے۔ خدا کے واسطے توبہ کرو، توبہ کرو۔ جنہوں نے رکشوں میں رکھ کر یہ عنوان چلایا، جنہوں نے مجلسوں کے اندر، جنہوں نے میرے عزیزوں بازاروں کے اندر دودھ کی سبیلوں اور پانی کی سبیلوں میں یہ عنوان چلایا، خدا پاک کی قسم توبہ کر لو، توبہ کر لو، ورنہ ملک الموت ایسی گردن مروڑے گا، ایسا چہرہ کالا کرے گا، دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے، عمر بولنے دے ورنہ دنیا تیرا نام سن کے تیرے پہ بولے گی۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، عمر اللہ اکبر، تیرے پر انگلی اٹھانا مقصود نہیں تھا، تیرا کرتا اتروانا مقصود نہیں تھا، بلکہ دنیا کو بتلانا مقصود تھا کہ جو عمر اپنی تنخواہ سے اپنا کرتا نہیں بنا سکتا، وہ فاطمہ کا باغ کیسے کھائے گا؟ عمر اللہ کا نام لے، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، سر کٹا کے قدموں میں پھینک دینا ہمارا کام ہے۔ بکواس ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے جو دنیا کہتی ہے صدیق سے فاطمہ کی لڑائی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی خلیفہ بنے، دوسرا دن ہے، مسجد نبوی کے ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے،